فوج پاکستان کمانڈر ان چیف ایسا تو نہیں ہے کہ از دا کنگ آف دس ڈے ہوتا ہے نواز شریف جیسے آدمی پہ اس کے گھر سے اس قسم کی بلائیں نکل رہی ہیں وہ خاموش بیٹھا 75 سال میں بھی انسانوں کو مدری زبانیں تعلیم دینے نہیں دے رہے شرم کی بات ہے بچوں کو چھوڑتے کیا ہوا 26 نمبر کا کیا کیا ابھی جو لبیک والے تھے کیا انہوں نے کرنا تھا انہوں نے چھڑ دوڑنا تھا اسلام آباد پہ بس فوراً گولیاں مارو لوگوں کی سروں اختلاف ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے لیکن بات یہ ہے اس کو پاکستان کے قانون لوگوں نے ووٹ دیا اس کو اپنے جین میں ٹھونس دیا اور یہ پابندی لگائی کوئی ملے گا نہیں یہ کہاں کہیں ہوا ہے نواز شریف زندہ میں نے اس کو کہا تھا میں نے کہ شہباز مشرف نے 2 دفعہ کہا ہے کہ اگر شہباز پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو میں ایگری ہوں نواز شریف نے شہباز کیا کر رہے اور چیخنے لگا ہے محمود بھائی کیا کر رہے ہو یہ میرے باپ کی میں نے باپ کی طرح ہوں دادے کی طرح ہوں مشرف نے 2 دفعہ کہا ہے کہ نواز شریف نے تو ملائے بندوق لے کے کتنے لوگوں کو مارو گے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں تم فرعون سے زیادہ ظلم نہیں کر سکو گے جو نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا کیا وہ رہا مسلم گورنمنٹ تو 9 دن کے لیے ہوتی بس گورنمنٹ کا انہیں مزہ آیا اور مزہ ایسے ہے کہ ابھی تک اس چمٹے ہو بار بار یہ کہتی کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہم سیاست میں بالکل ملوث نہیں ہے یہ وہ تو کہتے ہیں اب کیا ہے ابھی بات تو کر رہے ہیں وہی حال کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور یہ ان کی پوزیشن بھی ہوگی وہ ینگ لڑکے بھی ہنس رہے ہوں گے کہ کی کہہ رہے جی سر کمانڈر تھارر بات کرتا ہے 6 کیسے گرائے ہم نے 5 جہاز تیرا کیا کم ہے جاسوس سے خدا کو مانا تھارر آصف کہتا ہے شکست دے دی بابا 5 جہازوں کے گرنے سے شکست نہیں ہوتی جیل چلا جاؤں گا اور عمران کو بالکل بغیر پوچھے کہوں کہ اس پنگلی لگا دو وہ لگا دیں سیاست میں ایک مرتبہ پھر 27ویں آئینی ترمیم کا شور ہے اور ساتھ ہی بڑا بنیادی سوال بھی کہ ہماری سیاست میں استحکام کیوں نہیں آ رہا اس میں توازن اور اعتدال کیوں نہیں آ رہا یہ سوال جو ہے پیش نظر ظاہر حکومت کے بھی ہے اور اس میں اختلاف کے بھی اور ہر کہتے ہیں ذی ہوش پاکستانی کے بھی کہ ہماری سیاست بند گلی میں کیوں پھنس گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب پاکستانی سیاست کے ایک بہت ہی منجھب و معتبر نام سربراہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نامزد جو ہے قائد حزب اللہ بہت بہت شکریہ عمر بھائی بہت شکریہ آپ کے ادارے کا بڑا شکریہ 27ویں ترمیم پہ میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے وہ یہ کہ نامزد ہوئے آپ کو قائد حزب خلاف کافی دن ہو گئے ابھی تک آفیشیل نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا ہے کیوں تاخیر ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے امیر بھائی یہ سوال تو مجھ سے کرنے کا نہیں ہے میں نے کہا اندازہ میں آپ سے کروں کیا وجہ ہے نجومی نہیں ہوں قوانین کی روح سے یہی ہوتا ہے کہ حزب اختلاف میں بیٹھنے والے لوگوں کی اکثریت اگر لکھ کے دے دے جی that person has been nominated as the leader of the opposition ابھی اس ملک میں تو آپ دیکھ رہے ہیں 27ویں ترمیم ہم دیکھ لیا یہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے بالکل ہر آئینی بات غیر آئینی بن کی بھی آئینی رہتی ہے اس میں حزب اختلاف کی کیا حیثیت ہے آپ کو لگ رہا ہے کوئی تحفظات ہیں حکومت کو آپ کے نام پر حالانکہ آپ کے پرانے دوست ہیں سارے یہ پھر یہ سوال مجھ سے وہ نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا میرا شاید صرف گناہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے یہ باہمی رضامندی سے بنائے گئے آئین کے تحت چل سکتا ہے اگر نہیں چلائیں گے تو انجن خراب ہوگا اچکولے گائے گی گاڑی اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ملک بنا ہے یہاں آئین کو بننے نہیں دیا گیا اور اب بھی آئین کے نام سے بالکل ایسی چڑ ہے جس طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے شیطان کو چڑ ہے ہمارے یار لوگوں کو آئین کے نام سے چڑ ہے بغیر آئین کے کیسے ملک چلے گا بغیر آئین کے بغیر طور طریقوں کے بغیر اگریڈ اصولوں کے گھر نہیں چلتے ایک بہت بڑا ملک جس کو بہت بڑی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو بڑی خطرناک حادثوں سے وہ ہوا ہے تو آئین تو ہے ہمارے یہاں بس اس پہ عمل درآمد آپ کا کہنا ہے کہ پوری طرح سے نہیں ہو رہا تو بس یہی ہے جس طرح قرآن کریم ہمارا ایمان ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں اربوں انسان اس کو بھی ہم نے 7-5 کپڑوں میں بند کر کے کسی ڈرون میں رکھ دیا ہے پڑھنے کی تکلیف کوئی نہیں کرتا آئین کے ساتھ بھی یہی روا رکھا جا رہا ہے جو تو دکھ اس بات کا ہے پیپلز پارٹی کے کریڈینشیلز میں کیا ہے سوائے اس کے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کا لیڈر تھا
اس کی حکومت میں انہوں ایک آئین پاکستان کو ملا. جناب یہی تو ان کے ٹریڈیشنز جب وہاں سے. اور دوسری بات دکھ ہوتا ہے نواز شریف جیسے آدمی پہ, اس کے گھر سے اس قسم کی بلائیں نکل رہی ہیں, وہ خاموش بیٹھا ہے. پھر کیا فائدہ, پھر کیا فائدہ سینیٹ کا, پھر کیا فائدہ قومی اسمبلی کا, پھر کیا فائدہ صوبائی اسمبلی کا. یہ تو قصداً و رمداً آپ لوگوں کو اس طرف پش کر رہے ہیں, خدا نخواستہ سب اعلان کرنے کہ بھائی ہم نے اسمبلیاں بھی چھوڑنی ہیں, ہم نے نہ آپ کی تنخواہیں لینی, ہم کو وہ تو نہیں, منشی تو نہیں ہے. چھڈو اس یار, نہ سینیٹ ہے, نہ قومی اسمبلی لے رہے, نہ پروین اسمبلی لے رہے. جس طرح چلا رہے ہیں بسم اللہ چلائیں, دیکھتے ہیں کس. یہ بتائیے کہ بطور, کیونکہ نامزد تو آپ ہو چکے ہیں اور کوئی مجھے نہیں سمجھ میں آتا قانونی آئینی کوئی پیچیدگی بھی ہے, تو آپ کا نوٹیفیکیشن تو ہوگا, تو بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا, کیا رکھیں گے آپ کے؟ میرا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں. میں پٹھان آدمی ہوں, نہ میں نے کیمبرج تعلیم حاصل کی, عام ٹھاٹھ کے اسکول پہ پڑھا ہوں, ٹھاٹھ پہ پڑھا ہوں, یہی گاؤں میں پڑھا ہوں, پھر کوئٹہ, پھر پشاور. بات یہ ہے, میں اگر کوئی بات کرنی ہے یا اللہ نے مجھے توفیق بخشی, توفیق دی, میں آئین کی بات کروں گا, آئین کے مطابق جو قوانین ہیں ان کی بات کروں گا. اگر وہ کسی کو برا لگے پھر تو پاکستان پتہ نہیں کس طرح بائی فورس سے چلائیں گے, بندوق کے زور سے, بندوق کے زور سے. بابا کتنے آپ پتہ نہیں, میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو. اچھا, اسی تناظر میں ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم ہوئی جس پہ بہت لوگوں کو تحفظات تھے. اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ایکس پہ پوسٹ آئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی وزیر اعظم ان سے آ کے ملے, ان سے اور صدر محترم سے آصف علی زرداری صاحب سے, اور انہوں نے 27ویں ترمیم کی بات کی. اور تو بڑی انہوں نے کچھ کلیدی چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی کہ جیسے پاپولیشن اور ایجوکیشن کی جو وہ دوبارہ مرکز کے پاس چلی جائے منسٹریز, 243 میں جو ہے وہ ترمیم ہو, آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے اس کے اندر. NFC جو سب سے خاص بات ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو تحفظ حاصل تھا صوبوں کو اپنا شیئر کا, وہ جو ہوگا نہیں ہوگا, وہ اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور بھی چیزیں ہیں, کیا خیال ہے آپ کا اس طرح؟ مطلب ایک بات, ایک کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو کو. جی, ایک بہادر ماں کا لڑکا ہے, ایک بہادر نانا کا پوتا ہے, اس نے بیفور ٹائم لیک کر دیا کہ بھائی یہ کھچڑی پک رہی ہے, اس پہ بھی وی مسٹ بی تھینک فل ٹو ہیم. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کی بات نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں سے میری وہ ہے کہ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وفادار ہیں, وہ یقیناً ہے, اگر آپ کو واقعی ذوالفقار علی بھٹو کی جو وہ ہے اس سے محبت ہے, تو بالکل بلاول کو ہی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ آئین ہے, اس سے اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہوگا. یہ تو غالباً 26ویں ترمیم میں بھی ایسی چیزیں ہوئیں جو پیپلز پارٹی کے بعض لوگ کہتے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی فلسفے سے متصادم تھی, ان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ترمیم پہ ہم جو ہے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. یہ تو مطلب چھپی ہوئی بات نہیں, 26ویں کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو کیوں اس بات کی توقعات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوں گے اس معاملے میں؟ نہیں, کیوں ہوگی, جب نہیں کھڑے ہوں گے پھر تو وہ سب کچھ گیا. جمہوریت ہماری سیاست, طاقت کا سرچشمہ عوام, سوشلزم ہماری معیشت, یہ پھر میں سلوگن رہ جاتے ہیں. محترم نواز شریف صاحب جہاں سے آئے, جس طرح ہوئے, لیکن آخر میں انہوں نے ایک بڑا اچھا, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک صحیح پیٹریاٹک پاکستانی, ایون ایک صحیح پیٹریاٹک پنجابی کی حیثیت سے ان کو اپنی اندر کی روشنی نے یہ بتا دیا کہ the way we are proceeding یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. یہاں ایک آئین ہوگا, یہاں ووٹ کی قدر ہوگی, یہاں ایک جمہوری پارلیمنٹ ہوگی, وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اور NFCs وغیرہ میں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں, کوئی آپ کا وہ نہیں, مفتون نہیں ہے, نہ کوئی فاتح ہے. پاکستان 75-78 سال کا ہے. پشتون وطن, بلوچ وطن, پنجابی دھرتی, سندھی دھرتی ہے, ہزاروں سال کی دھرتیاں ہیں. تاریخ نے انہیں اکٹھا کر دیا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے, ملٹی نیشنل اسٹیٹس دنیا میں بہت زیادہ ہیں. ایک ہی نسل کی یا ایک ہی قوم کے ممالک بہت کم ہیں. سوئٹزرلینڈ میں آپ کو پتہ ہے, سوئٹزرلینڈ جہاں سب لوگ باغ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وہاں ان کے بینکوں میں, ان میں تمام وہ لوگ رہتے ہیں جو ان سے جن کے آزاد ممالک ہیں. اٹالین رہتے ہیں اس میں, جرمن رہتے ہیں, فرینچ رہتے ہیں, اور لوگ, ان سب کی جرمنی سے ملے ہوئے ہیں, جس طرح افغانستان یا پشتونوں سے ملا.
یا کشمیر میں کشمیری ایک دوسرے ملے ہوئے ہیں. اٹالین وہاں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہو رہے ہیں کیونکہ فرانسیسی اٹالین اور فرینچ جو سوئٹزرلینڈ میں ہے دے آر سیٹسفائڈ دیئر, وہ مطمئن ہے, ان کو وہ جمہوری انسانی حقوق حاصل ہیں, وہ جمہوری آزادیاں حاصل ہیں. کوئی وہاں کا فرینچ نہیں کہتا کہ میں نے فرانس میں داخل ہونا ہے, مجھے اس میں شامل ہونا ہے. مجھے یہ بتائیے, میں خطہ کلامی کر یہاں بھی اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, آپ نے حق کی حکمرانی میں جمہوری انداز میں, آپ نے حق کی حکمرانی میں پشتون کو حصہ دینا ہوگا, آپ نے سندھی کو, بلوچ کو, پنجابی کو, سرائکی کو حق کی حکمرانی. ڈزنٹ مین کہ بس 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو, نہیں, ڈاؤن بالکل روٹ تک. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ترمیم کی ضرورت یوں پڑ رہی ہے, جی, لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ, تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے, کہ 27ویں ترمیم کی, جیسے میں ایک چیز لیتا ہوں کہ ملک میں تعلیمی پالیسی ایک ہونی چاہیے, اور صوبوں میں کیونکہ چلی گئی ہے تو ہر صوبے کی الگ الگ ہے. تو اگر ہمیں ایک قریب قربت لانی ہے ہم نے سارے صوبوں میں, یہاں کے تمام لسانی گروہوں میں, تو کیا وجہ ہے کہ ایک نہ ہو ہماری پالیسی. پھر ساتھ ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں, جو زیادہ میرے خیال میں ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے, کہ صوبوں کو جب اتنے وسائل دے دیے گئے تو مرکز کے پاس پیسے نہیں بچتے, اور یہ بڑا پرانا آرگیومنٹ چل رہا ہے. بعض ہمارے اکانومسٹ دیتے ہیں کہ جی اب مرکز کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ دفاع کا خرچہ ہم مرکز کو دینا ہے, قرضے مرکز کو اتارنے, تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر مرکز کے شیئر بڑھ جائے. میں چاہوں گا بات ہے میرے بھائی, ہم پتہ نہیں ہم کیا مانتے ہیں, کیا ہم نہیں مانتے. پروردگار عالم نے بھی جب انسانوں کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو معافی چاہتا ہوں, کسی قبیلے یا کسی علاقے کے پاس ایک ایسے پیغمبر بھیجا گیا ہو جو ان کی زبان نہیں بولتا تھا. ہم 75 سال میں بھی انسانوں کو مدری زبان میں تعلیم دینے نہیں دے رہے. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. 75 سال سے اب تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ بنیادی پرائمری ایجوکیشن از اے مسٹ. ابھی بس ہم اس بلا میں لگے ہوئے ہیں, کس طرح اس ملک کو سب اس کے مامے بنے ہوئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, سب مامے بنے اور سب لوٹ رہے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ کوئی ایک ادارہ تو ایسے ہو, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک انسٹیٹیوشن, کوئی ایک گروپ ایسے ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. سب لگے ہوئے ہیں اس کی, بس سب کچھ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ اس کی کمر توڑ کے سب بھاگ جائیں گے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہمارا بس چلے, ہم ایسا, یہ ہمارا ملک ہے. خدا نخواستہ اگر محترم شہباز شریف یا ان کے اس نے اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا کوئی اور راستہ نکالے کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ظلم بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, پھر گولیوں کو نشانہ خون بہائیں گے. کیا فائدہ, کیا کر رہے ہو؟ یعنی بنیادی انسانی حقوق دنیا میں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو برا بھلا مت کو, البتہ جس کے پہ ظلم ہوتا ہے وہ کچھ کہہ سکتا ہے. قرآن بھی ظالم کے مقابلے میں مظلوم کو آو بکا کرنے کی اجازت دیتا ہے. یا نہ بچوں کو چھوڑتے. کیا ہوا 26 نمبر کا کیا کیا؟ ابھی جو لبیک والے تھے, کیا انہوں نے کرنا تھا؟ انہوں نے چھڑ دوڑنا تھا اسلام آباد پہ امریکن سفارت خانے کے خلاف. ان کے بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے, بس فوراً گولیاں مارو لوگوں کے سروں میں, اور پھر گھبراہٹ میں یا انسانیت کا وہ بٹن آپ کا ہلا. آپ اس وقت جو ہے امنگ دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ہیں, سب سے زیادہ تجربہ ہے, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, معتبر حزب اختلاف کے لوگوں کے لیے بھی اور میرے خیال میں حکومت کے لوگوں پہ جو آپ کا تعلق رہا ہے, زرداری صاحب سے قربت رہی ہے, نواز شریف صاحب سے. تو آپ سمجھتے ہیں جب آپ قائد حزب اختلاف ہوں گے انشاءاللہ جلد, تو کیا آپ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ بھئی کسی سطح پہ آ کے بات چیت ہو رہی ہو, 27ویں ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہو, تاکہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے؟ یا آپ سمجھتے کہ حکومت سے بات چیت کا فائدہ نہیں ہے؟ عمران خان کا موقف کہ بھئی بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ. عمران خان کو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں رہنے دیں. یہاں پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, ANP ہے, اگر کسی پارٹی کا نام مجھ سے رہ گیا, جمعیت علماء پاکستان ہے. ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں؟ جب آپ پاکستان کی پارٹیاں ہیں, جماعت اسلامی فلانا, کچھ تو ہوگا, کم سے کم نکات کون سے ہیں جن پہ ہم سب متفق ہو کر اس ملک کو چلائیں؟ بسم اللہ, آپ ساری پارٹیاں ایگری کریں, عمران خان کو ہم ایگری کر دیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین بالا دست ہوگا,
الیکشن پارلیمنٹ سے میرے مراد یہ پک اینڈ چوز والے نہیں جس کو عوام ووٹ دیں. جنرل الیکشن. جنون الیکشن جو جنون الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ طاقت کا سرچشمہ ہو. خارجہ اور داخلی پالیسیاں وہ بنائے. بیسک ایجوکیشن لوگوں کو ان کی مادری زبانوں میں دیں. جس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان وہاں کی نعمتوں پہ ان کے بچوں کا حق تسلیم کر لیں. یعنی کہ سارا ان کو دے دیں. یہ کہ بس ڈنڈے اٹھاؤ بندوق اٹھاؤ یہ سب کچھ ہم کس کی بیچ رہے ہو؟ آپ پاگل ہیں کیا؟ کس لیول پہ جو آپ کا بڑی اچھی تجویز ہے کہ ان سے پوچھا جائے تمام جماعتوں سے, جماعت اسلامی, نون, 1 2 3 4 آپ پانچ نقطوں پہ آپ متفق ہوں. عمران خان کو جیل جا کر یہ دنیا میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک آدمی جو پاپولر لیڈر ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ ہے, لیکن بات یہ ہے اس کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا, اس کو اپنے جیل میں ٹھونس دیا اور یہ پابندی لگائی کوئی ملے گا نہیں. یہ کہاں کہیں ہوا ہے؟ ماضی میں تو جب جیل جاتے تھے تو بڑا ملنا آسان ہوا کرتا تھا سیاستدانوں سے. ہمیں تو یاد ہے ہم طالب علم ہوتے تھے منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے اپنے اور مل لیا کرتے تھے. میاں صاحب جیل میں تھے, میں اسے ملنے گیا, کچھ گڑبڑ کی کوئی جیل والوں نے, پھر انہوں نے مجھے جانے دیا. ہم گئے تو درجنوں لوگ آ رہے تھے, درجنوں. 2 درجن آئے, میاں صاحب سے بات کی, چلے گئے. پھر درجن آئے. بابا کون ہوگا آپ یعنی آپ گھبرائے ہو کیوں؟ پھر یہاں تک عدالتیں اس حد تک پارٹیزن ہوں کہ آپ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیتے ہیں. یہ کبھی دنیا میں ہوا؟ کبھی کوئی الیکشن جیت سکتا ہے؟ پھر آپ نے سمبل چھین کے ان کو سینکڑوں سمبل دیے. بھلا ہو پاکستان کی عوام کا, یوتھ کا, جنہوں نے بالکل وہ مونسون کی بارشوں کی طرح سیلاب کی شکل دے کر کے شہباز بھائی اور میرے دو اسپیکر کی ساری کھایا پلٹ دی. ابھی اس کو سنبھالے نہیں سنبھلتا. افواج پاکستان کا ہمارا کمانڈر ان چیف ایسا تو نہیں ہے کہ از دا کنگ آف دس تھنگ. ہمیں وہ ہے افواج پاکستان کی رہبری بھی اپنے افواج میں اپنی اس میں بحث کرے. ججز وائی ہمارے ججز کیوں خاموش؟ ججز سن رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ بلاول نے کیا کہا ہے. یہ ہر پیٹریاٹک جج کی ذمہ داری ہے. پیٹریاٹک میرے مراد جو آئین کی ولادت پہ کیا, ہر پیٹریاٹک جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے, ہر پیٹریاٹک جنرل کی ذمہ داری ہے, ہر پیٹریاٹک تاجر کی ذمہ داری ہے, ہر پیٹریاٹک عوام کی, کہ سب نکلیں اور سب انکار کر دیں کہ ہم نے اس ملک کو اس طرح نہیں چلانا. مجھے بتائیے کہ جو آپ نے تجویز دی کہ جی گفتگو ہونی چاہیے, تو کوئی آپ کی طرف سے پہل کاری ہوگی, انیشیٹو ہوگا کہ آپ جماعتوں کو بٹھائیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ کے فورم پہ کریں, یا مطلب اے پی سی کریں. آپ کے تو پرانے رشتے ناتے, جیسے میں نے کہا کہ پرانی جماعتوں سے رہیں, پیپلز پارٹی سے بھی, نون لیگ سے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گنجائش ہے کہ ان سے بات کی جا سکے؟ کیوں نہیں ہے, سب سے بات ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. اس ملک کو ہمیں کس طرح چلانا ہے؟ ایک ملک تو انسانوں کی مرضی سے نہیں چلتا. لوگ بیٹھ کے ایک سوشل کانٹریکٹ, یہ دلائی لاما, جناب دلائی لاما کتنے سال سے نکلا ہوا ہے چین سے, اس کے فالوورز کی تعداد بمشکل جب وہ چھوڑ کے چلا گیا 50 لاکھ. وہ 50 لاکھ لوگوں کی وہ جو بنیادی وہ ہوتی ہیں حقوق 2 ارب انسانوں سے مانگ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب 2 ارب ہے, لیکن ہم وہاں ادھر رہ رہے ہیں, ہماری ایک خاص مذہب ہے, ایک خاص اپروچ ہے, ایک خاص طریقہ ہے, اس کی گارنٹی ہونی چاہیے. جمہوریت تو مطلب انکلوسیو ہوتی ہے نا, مائنورٹی کا رائٹ ہوتا ہے. 50 لاکھ انسانوں کے لیے حقوق مانگ رہا ہے 2 ارب سے, اور اس کے لیے پھر انہوں نے ان سے کہا بھی کہ مذاکرات میں کہ لیس دین انڈیپینڈنس, آپ جو کچھ چاہتے ہیں وقت سے مذاکرات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی مہربانی کریں, بلوچ سے جس سے خطرہ ہے ان سے کہیں لیس دین انڈیپینڈنس آپ کو کیا چاہیے. اچھا, ایک آرگیومنٹ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ جیسے لوگ تجویز کہتے ہیں کہ بھی شہباز حکومت سے بات چیت ہو, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, اور وہ کیوں آپ اگر وہ بات کریں گے تو اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہوں گے, اپنے آپ اپنی پولیٹکس کو نقصان ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کو اجازت دے دیں ایک نارمل پولیٹکس کرنے کی. تو یہ بڑا مضبوط آرگیومنٹ ہے کہ ان کو فیور نہیں کرتا کہ ہم گفتگو کریں. بالکل, شہباز میرا دوست رہا ہے, کبھی کبھی غصے میں کچھ کر جاتا ہوں, میں ان کے گھر آتا جاتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح ہے. اس وقت بھی نواز شریف کی گواہی دے گا, نواز شریف زندہ ہے. میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہ شہباز مشرف نے 2 دفعہ کہا ہے کہ اگر شہباز
प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो मैं एग्री हूँ। नवाज शरीफ ने शाबाश क्या कर रहे हो, और चीखने लगा है महमूद भाई क्या कर रहे हो, ये मेरे बाप की, मैं बाप की तरह हूँ दादे की तरह हूँ। मुशर्रफ ने 2 दफ़ा कहा है कि नवाज शरीफ ने, तो ये उस वक्त भी इसका क्लिक था मुस्लिम लीग में कि भाई अपने जनरलों से ना बिगाड़ो, बिल्कुल ना बिगाड़े। जनरल जो आइन में डिफाइन किया गया है उस फ्रेम में रहे, हम टोपियों के बगैर सलूट करेंगे उनको। जज जो इस फ्रेम में रहे, जर्नलिस्ट, लेकिन इसको तोड़ने वाला जो भी होगा, अगर कोई यहाँ खलीफतुल मोमिनीन बनना चाहेगा वी मस्ट रेजिस्ट हिम। अगर कोई जज अपनी हदूद से निकल के क्रिटिसिज्म करेगा, सब लोग जो है आइन की हदूद में काम करें, कानून की हदूद में काम करें। टेक्निक साहब ये बताइए कि हमें पता है कि जी पाकिस्तान की सियासत बंद गली में है, डेडलॉक तोड़ने के लिए क्या मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ के पास तो इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो हुकूमत के पास है, तो उन्हें सूट करता है कि वो इस चीज़ को जो हमारे यहाँ चले जा रहा है महाजराई पिछले 2022 से लेकर, उनको कैसे छोड़ा जाए? पाकिस्तान 25 करोड़ इंसान उनके गुलाम है सबके, 5 आदमियों का। कोई कानून, कोई आइन, कोई ज़ाब्ता, कोई तरीका। ठीक है शहबाज शरीफ में एहलियत है, वो बड़ी बड़ी सड़कें बना सकता है बड़ी स्पीड से, बेहतरीन पुल वो कर सकता है, चौक ठीक कर सकता है फलाना। अगर आपके पाकिस्तान के अवाम वोट दे रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हैं तो बिस्मिल्लाह गुजारा करो। नहीं चूंकि मैं माहिर हूँ, मैंने पकड़ना है फलाने जनरल को, आपसे मिला है बंदूक लेके, कितने लोगों को मारोगे? मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, तुम फिरौन से ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकोगे। जो नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो रहा? क्या वही ज़बह होने वाले बच्चों में अल्लाह ने उन्हीं में से एक आदमी पैदा नहीं किया? क्या वो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ? और फिर क्या रब्बुल आलमीन ने पानियों के जोर से, आप भी डरे उस दिन से जनरल साहब, आप शाहबाज एंड योर कंपनी उस दिन से डरे जब खुदा के कहर की वजह से आप खुदा न किसी उसमें गिर जाएंगे। इस मुल्क पे आपने जैसे कहा कि नवाज शरीफ साहब की कुर्बत रही और आप उस मूव का पार्ट थे पीडीएम के जिसने पीटीआई हुकूमत का खात्मा किया। ये एकदम होना तो असली तौर पे आपको हुकूमत में चाहिए था, क्योंकि आपने तो हुकूमत का खात्मा किया था, यू शुड बी वन ऑफ द बेनिफिशरीज। तो एक तो आप हिज़्ब इख्तिलाफ में आ गए, क्या राहें क्यों जुदा किया आपने, किस बुनियाद पे आपको? नवाज शरीफ साहब के मुताबिक क्या असेसमेंट है आपका, कहाँ से उनसे? लड़काने के जलसे में बिलावल बैठा हुआ था, सारे लोग मौजूद थे, हमारे पीडीएम के सारे साथी। कराची के जलसे में, एक और जलसे में मैंने वाज़ेह तौर पे कहा मौलाना साहब से, मेरे को मौलाना साहब अगर ये पीडीएम हमने इसलिए बनाई है कि हम इमरान की बादशाही पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, कि इमरान नहीं महमूद वज़ीर आज़म, खुदा न खास्ता इमरान नहीं बिलावल, अगर ये कम करना है मैं नहीं हूँ। और अगर हमने इसलिए करना है कि पाकिस्तान की तमाम अकिल बालिग और सही लोगों की इज्तिमाई दानिश से एक नए कॉन्ट्रैक्ट या उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान को चलाना है, मैं आपके साथ हूँ। फिर जब यहाँ आखिर कराची के जैसे मैंने वाज़ेह यही अल्फाज कहे थे कि मेहरबानी करें, बच्ची की हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट तो 9 दिन के लिए होती है, बस गवर्नमेंट का उन्हें मज़ा आया, और मज़ा ऐसे आया कि अभी तक उस चिमटे हुए। मैं उसी दिन नून लीग के भी बाज़ लोग जो हैं मतलब इतराज़ करके मोहम्मद ज़ुबैर हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, छोड़ के गए, शायद खाकान अब्बासी। तो ये नवाज शरीफ साहब में कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये तब्दीली जो है नवाज शरीफ साहब की सियासत में, कि बड़ा वो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, फिर वो एकदम डोल के दूसरी तरफ चले गए, क्या आपका इंसान तो जिस तरह हमारा ईमान है, अशरफ मखलूक़ात है, फिर आसन तक़वीम, इंसान तो ये नहीं कि आप मैंने तो दिए किदार में तक पहुँचाया लिहाजा तुम्हारी कोई सोच नहीं होगी, वो सोचता है, फिक्र करता है। ठीक है, एक नीचे के दर्जे को, किसी तीतर को, किसी बटेर को, किसी चकोर मकोर को आप वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन इंसान जब देखेगा आपको कि आप गलती पे या खुद को गलती पे समझेगा तो वो इनकार तो करेगा, वो तो करेगा। अरे एक जो बात है कि आप कहते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, एक तजवीज़ ये भी आती है, खुसूसन इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो, क्योंकि बाइख्तियार वो हैं, ताकत उनके पास है, बाकी तो ये लोग तो सिर्फ शोमैन हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए आपके साथ? ये मेरे भाई, या सबको मिलकर बैठना चाहिए, बात सबसे होनी चाहिए। हम एक दुनिया में रहते हैं, नजरिया क्या होता है, आपने एक तजर्बा किया, उसका अच्छा नतीजा निकला, वो मेरा नजरिया बन जाता है। इंसान वो लश्कर कूद पड़ते थे मुल्कों पे, लूटते थे, फिर ले जाते थे,
اس سب کا انسان نے یہ علاج نکالا ہے جمہوریت. یہ پرفیکٹ نہیں ہے 100%، لیکن تمام نظاموں سے زیادہ پرفیکشن کے نزدیک ہے. ہم نے جمہوری اس میں کام کرنا ہوگا. ہم دنیا میں تجرید میں نہیں رہ رہے کہ پاکستان آسمان سے گرا ہے. پاکستان اگر تو جس طرح آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ، اگر تو اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان میں ہے، یقیناً وہ طاقتور ہے. آپ کو پتہ ہے آپ عالم فاضل آدمی ہیں، کتنے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک سے ہزار درجہ خطرناک ہے. وہ بھی بتاتے ہوں گے اپنی رہبری کو کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. چین کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہوگی زی کو، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، فرانس کے اسٹیبلشمنٹ، انگریزوں کی اسٹیبلشمنٹ. لیکن پردے کے پیچھے سے یہ کہ کود پڑو. بلو بک پاکستان کیا کہتا ہے، اس کے حساب سے چلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، بڑی توقعات ہم تھی. اس سے بات کریں گے. آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ، کسی کی وفاداری پہ ہم شک نہیں کرتے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ اس پاکستان سے وفادار ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئین کے دائرے میں ہمیں ان کو وہ محفوظ راستہ دینا ہوگا کہ وہ اپنے اس میں چلے جائیں. اور اگر انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، پھر ڈنڈا تو درمیان میں، پھر ملک تو برباد. اسٹیبلشمنٹ تو بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم سیاست میں بالکل ملوث نہیں ہیں. یہ وہ تو کہتے ہیں. آپ کیا رہے ابھی بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں، آج کا بیان بتا رہا ہوں. میں آج بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ وہی سیاست کر رہے ہیں. میرا تو انٹرویو آپ کو ہو رہا ہے تو دیکھیے آپ 200 سوال کیا، میں ایک سوال کرتا ہوں. آج بھی ڈی جی آئی صاحب نے یہی کہا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، حکومت کو فیصلے کرنے. کیا وہ اپنے حلف کا وہ کر رہے ہیں، پاس رکھ رہے ہیں؟ تو آپ جیسے اپنے دانشور اور معتبر لوگ بتائیں. میرا مطلب ابھی میں ترسوں جی جو نئے کینڈیڈیٹ تھے ان سے حلف لے رہے تھے، ہمارے کمانڈر ان چیف وہی حلف کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اور یہ ان کی پوزیشن بھی ہوگی. وہ ینگ لڑکے بھی ہنس رہے ہوں گے کہ کہہ رہے جی سر کمانڈر. اچھا میں ایک اور ایشو پہ جو کہ بڑا اہم ہے، اور کیونکہ آپ کا افغانستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے جو کیا کہیں گے جو ریلیشن ہے، ہمارے تعلقات ہیں، پینڈولم کی طرح وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ گئے ہیں. افغان طالبان کبھی پاکستان سے بڑی قربت ہوا کرتی تھی، ہم لوگوں نے بڑا ان کی خاطر دکھ بھی جھیلے. امریکہ کا پریشر آیا ہمارے اوپر. سلالہ جیسا واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ سے بمباری کر دی تھی، ہمارے 24 کے قریب فوجی شہید ہوئے تھے. اب جو ہے بہت ناراضگی ہے. تو یہ جو پالیسی میں تبدیلی آئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں ہے، اور یہ کیا یہ پالیسی میں جو شفٹ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے؟ سیاسی ڈائلاگ، سیاسی رہبری، آپ ایک آدمی نہیں ہیں. جب آپ افیئرز ہوتے ہیں تو آپ 25 کروڑ انسانوں کے نمائندہ ہوتے ہیں. ہماری بار بار کی مرسلاؤں نے ہم سب کو وہ بنا دیا ہے. تھارر بات کرتا ہے، کیسے گرائے ہم نے 5 جہاز، تیرا کیا کم ہے جاسوسی، خدا کو مانا تھارر، داڑھی رنگ دیو، گزارا کرو. اپنا آصف کہتا ہے شکست دے دی. بابا 5 جہازوں کے گرنے سے شکست نہیں ہوتی. 7 اب تو ہو گئے. شکست 5 10 ٹیکٹیکل ہم نے بہت بڑے ایڈوانٹیج 20 گرائے، یہ شکست نہیں ہوتی. ہاں نقصان پہنچا ہے. ڈنکرک میں جی سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا زبردست وہ مارکا ہوا. جنہوں نے گھیر لیا تھا اتحادی فوجوں کو، میں وہ تعداد بول رہا ہوں، ہزاروں میں تو بورڈز میں نکالا تھا، چھوٹی بورڈز میں. اس نے کمانڈر نے کہا کہ بندوق کی وہ نکال دو جس کو ہم بلٹ کہتے ہیں، کیا وہ نکال دو، بھاگو سب. ہزاروں کی تعداد میں بندوقیں چھوڑ کے سارے بھاگے، اپنی جان بچائی. وہ ہوتا ہے، ہم نے شکست دے دی، ہمیں فلانا کر دیا. پھر وہاں مذاکرات بہت کول مائنڈیڈ ہونا پڑتا ہے. گالی سن کے بھی انسنی کرتا ہے آدمی. آپ ملکوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں یہ بات کروں تو لوگ کہیں گے پھر بھی نجات پرستی کر رہا ہے. ہمارے مقابلے میں طالب کول مائنڈیڈ، آرام سے، یہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا تم بھی حملہ کر دیں، پھر میں مذاکرات کیوں کروں؟ ابھی آپ کو میں اگر کوئی ایسی بات کروں کہ اگر انٹرویو ایسا نہیں ہوا، ایسے ہوا، آپ کہیں گے خدا حافظ، السلام علیکم. مذاکرات کے دوران میرا دوست کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں ہوا حملہ کر دیں. ہم نے کا فائدہ کیا؟ جنگ انسانی اس میں آخر حربہ ہوتا ہے. جب سارے آپ ایگزاسٹ کر دیں، گالی گلوچ، یہ بھی غلط ہے. بہت آخر میں جب کچھ نہیں ہوا، ہماری ابتدا جنگ سے ہوتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ جنگ نیک بخت لوگ ہیں، سنبھالیں ان کو.
یہ تھا رننگ کمپنی ہے سارے, کوئی مارشل گوئرنگ بنا ہوا ہے, کوئی مارشل. لیکن جو پاکستانی ریاست کا یا حکومت کا موقف ہے افغانستان, آپ کی بات کی افغانستان ہمارا, نہیں میں ایک ضمنی سوال کروں پھر آ جاتا ہوں اس پہ کہ یہ جو ہے نا کہ اب ظاہر کہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لب و لہجہ کیا ہوگا کہ یہ جو پاکستان کا اعتراض ہے کہ جی وہاں سے کیونکہ دہشت گردی آتی ہے اور کیونکہ افغان طالبان وہاں پہ حکمران ہیں تو ان کا کام ہے کہ اس کو روکیں, سرحدوں کو محفوظ بنائیں, اور ہمارا واحد بارڈر ایسا ہے کہ جس کی حفاظت صرف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, افغان طالبان تو نہیں کر رہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک فلوئڈ بارڈر رہے, لوگ آتے جاتے ہیں بغیر پاسپورٹ ویزا کے. تو پاکستان کا شکوہ اتنا آپ کے خیال میں وہ کہ بے محل تو نہیں, اتنا غلط تو نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کنٹرول کریں, وہاں سے دہشت گرد نہیں آنے چاہیے؟ دیکھیں مشاہد جرنلسٹ ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, مشاہد حسین صاحب کو. جی مشاہد حسین نے مجھے خود کہا, پھر میں نے اسے مجبور کیا, میں نے کہا چلو کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں غلام اسحاق خان نے ہمیں کہا کہ اس سال کا جو بجٹ بنا رہے ہیں افغانستان کے لیے بھی پیسہ رکھے. کہتے ہیں میں سمجھا کہ لفظش ہے زبان کی. میں نے پھر پوچھا کہ صدر صاحب یہ جی اس کی لفظش تھی, اس نے کہا نہیں, آئی مین اٹ. آج کے بعد ہم افغانستان کو 5واں صوبہ سمجھیں. جب اس باتیں آپ کی بیک گراؤنڈ میں ہوں, who will trust you؟ پہلے تو ہم نے نہ صرف یہ ادھر, پہلے تو ہم نے یہ ان کو باور کرانا ہوگا کہ وہ 5 صوبے والی بات, 5ویں صوبے والی بات اور اسٹریٹجک جٹ والی بات ہو گئی. آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. میں تو اس رائے کا ہوں, آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, روس کے جانے کے بعد پھر جب امریکہ نے مجاہدین کو یا آزادی پسندوں کو سپورٹ کیا, افغانستان میں تیمور لنگ کے حملے کے بعد جو کچھ افغانستان نے بنایا تھا وہ سب برباد ہوا. میں تو روس اور اس کے ساتھیوں, امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو افغانستان کے بربادی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور ان کا قرضدار سمجھتا ہوں. دے مسٹ بلڈ افغانستان, اکٹھے مل کر پاکستان سمیت. آپ نے برباد کیا, بڑا مطلب ظلم وہاں پہ, جس طرح سے میں نے میرے بچے مر رہے تھے, بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. ابھی آپ کی بات کون مانے گا شہباز بھائی, آصف بھائی, کون مانے گا؟ وہ روس, وہ افغانستان جس کے لاکھوں بچے روس نے مارے ہیں, وہ روسوں سے کاروبار کر رہا ہے, امریکیوں سے کر رہا ہے, چین سے کر رہا ہے, ہندوستان سے کر رہا ہے. آپ سے کیوں نہیں کرے گا؟ کچھ گڑبڑ تو ہے, کچھ گڑبڑ تو ہے. اپنی مطلب توازن کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, جو وہاں کی بلوچستان کی لیڈرشپ ہوئی, کے پی کی لیڈرشپ ہوئی. بلوچستان یا کوئی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یعنی آپ یہ ملک, میں آپ سے انتہائی وسائل سے پر ملک, دنیا کی وہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں نہیں ہے. پھر آپ کے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں ہیں؟ Where does the money go? 75 سال ہو گئے, آپ کمپلسری ایجوکیشن اعلان نہیں کر چکے, بیسک ایجوکیشن مادری زبان میں نہیں کر چکے, غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں کر چکے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کیا بھلا ہے آپ؟ اور جو بھی یہاں آتا ہے بس سیدھا بھاگ کے چلا جاتا ہے کسی اور ملک. ہر ایک کے پاس جیب میں 2 پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں. کیا ٹکری صاحب, کیا وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ سے, اس کو توڑنے کی کیا صورت ہوگی؟ حکومت کیا کرے, حزب اختلاف کیا کرے, جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ تو نسو غلطیاں سب نے کی ہیں. لیٹ اس آل کنفیوز, جس میں کرسچینٹی میں جو آدمی آتا ہے پردے کے پیچھے سے فادر کے سامنے کنفیس کرتا ہے, بٹ کنفیس اٹ, بس آئے بسم اللہ, کس طرح چلاتے ہیں. اس کے لیے تو 3 سال پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بابا 3 دن کی کانفرنس بلا دو, تمام پاکستان کی اداروں کو بلاؤ, جرنلز, ججز, آپ جرنلسٹ, تاجر, اقتصادیات کے ماہر, عالم فاضل لوگ بیٹھیں اور ہم اکٹھے مل بیٹھ کے ود کلیکٹیو وزڈم پاکستان کو اس بلا سے نکالیں. اگر یہ 27ویں ترمیم ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی جرنیل خفا ہوتا ہے, اگر شہباز, پھر پاکستان کی فاتحہ پڑھ لو, پھر پاکستان کی فاتحہ پڑھ لو. یہ نہیں چلے گا اس طرح. پاگل لوگ کیا کر رہے ہو؟ سب سے پاپولر لیڈر جیل میں, کروڑوں لوگ آپ کے خلاف کڑے ہیں, آپ بسم اللہ کر کے
36वीं एक गलती आप कर चुके हैं. नई गलती की जगह नहीं है. पाकिस्तान को किसी नए बुरान में नहीं डालना चाहिए. बहुत कम वक्त है. आखिरी सवाल मेरा आपसे, शहबाज शरीफ साहब को, पुरानी आपकी दोस्ती भी है, और नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? वो क्या करें पाकिस्तान को बुरान से निकालने के लिए, जो महाजर आई है उसके खात्मे के लिए? बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब अपनी एहतियातियों को बुलाएं और 5 नुक्ते लिख लें. आइन में मुतालिक उसकी क्या राय है, वोट के तकद्दुस के बारे में उसकी क्या राय है, पार्लियामेंट की इख्तियारात के बारे में उसकी क्या राय है, हमसायों के साथ ज़िंदगी गुजारने में उसका क्या राय है, और जो हमारे अवाम और अक़वाम रहते हैं उनकी जो मुतालबात हैं कि हमारे वसाइल पे हमारे इख्तियार को क्या राय है उनकी, मैं वो देख लूँगा. पढ़ लें, अगर हम वो मुझको वो कर सकें, कन्विंस कर सकें, मैं वो लेके जेल चला जाऊँगा और इमरान को बिल्कुल बगैर पूछे कहूँगा कि इस पर अंगुली लगा दो, वो लगा देगा. चले, बात कहते हैं पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बातचीत ही के जरिए निकलता है. बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया. नाज़रीन, आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक ली इजाज़त दीजिएगा. खुदा हाफिज़.